واسط نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت دنیا میں دو سلطنتیں سب سے بڑی تھیں اور وہی گویا تمام قابل تذکرہ دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ ایک روم کی سلطنت اور دوسری ایران کی سلطنت۔ اس وقت دنیا میں صرف دو ہی تمدن تھے، آدھی دنیا پر رومی تمدن چھایا ہوا تھا اور آدھی دنیا پر ایرانی۔ ملک عرب جو تاریکی کے عالم میں پڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا اور اسلام کے ذریعے ایک نئی سلطنت اور نئے تمدن کی ابتدا ہوئی۔ کسی زمانے میں ایرانی سلطنت بحرۂ روم، بحرۂ اسود، خلیج فارس، دریائے سندھ، کشمیر، تبت، کوہ الٹائی، بحرۂ کاسپین تک وسیع تھی۔ کیانی خاندان کی حکمرانی اور رستم کی پہلوانی کا زمانہ گزرنے کے بعد اسکندر یونانی نے سلطنت ایرانی کو پارا پارا کر دیا تھا، لیکن تمدن ایرانی باقی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے 400 سال پہلے اردشیر بابکا نے ساسانی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ ساسانی خاندان نے کیانیوں کی وسیع سلطنت کے اکثر حصوں کو اپنی مملکت میں شامل کر کے خلیج فارس، دریائے فرات، بحرۂ کاسپین، دریائے سندھ، دریائے جہون کے درمیان ایک وسیع اور ٹھوس سلطنت قائم کر کے تمام بر اعظم ایشیا کی سیادت حاصل کر لی۔ دوسری طرف رومیوں کی سلطنت کا مرکز اٹلی کا شہر روما تھا۔ اس سلطنت میں تقریباً تمام بر اعظم یورپ، مصر و ایشیائے کوچک شامل تھے۔ مغربی حصے کا دارالسلطنت تو شہر روما ہی رہا، لیکن مشرقی حصے کا دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ قرار پایا۔ قسطنطنیہ کے کیسر کو بھی کیسر روم کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے تحت و تصرف میں مصر و حبشہ، فلسطین، شام، ایشیائے کوچک اور بلقان کے ممالک شامل تھے۔ اس مشرقی رومی سلطنت کی شان و شوکت کے آگے مغربی روم کی حیثیت مان پڑ گئی تھی۔ ایشیائے کوچک اور عراق کے میدانوں میں ان دونوں شہنشاہیوں یعنی رومی اور ایرانی سلطنت کی حد فاصل کوئی قدرتی چیز یعنی پہاڑ و سمندر وغیرہ کے نہ ہونے سے کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرانے اور مار کا آرا ہونے کا بھی موقع آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایران کا شہنشاہ نوشرواں عادل ساسانی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت ایران کا شہنشاہ نوشرواں عادل کا پوتا خسرو پرویز تھا۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں ایک زبردست بغاوت کیسر فوقا کے خلاف نمودار ہوئی۔ امرائے سلطنت اور رعایا نے فوقا کو تخت سے اتار کر قتل کر دیا اور افریقی مقبوضات کے گورنر یعنی فارما روائے مصر کو قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھانے کی دعوت دی۔ گورنر افریقہ تو پیرانہ سالی کی وجہ سے نہ جا سکا، لیکن اس کا بیٹا ہرقل قسطنطنیہ میں تخت نشین ہو گیا اور ہرقل کی شہنشاہی کو ارکان سلطنت نے بخوشی تسلیم کر لیا۔ مقتول کیسر فوقا اور خسرو پرویز کے درمیان دوستی و محبت کے تعلقات تھے۔ اسی وجہ سے خسرو پرویز نے رومی سلطنت یعنی ہرقل پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں کے لیے سلطنت روم پر حملہ آور ہونے کا بہترین موقع تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی شروع ہوئی اور ان لڑائیوں کا سلسلہ 6 سال تک جاری رہا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ 8ویں سال ایرانیوں نے شام کا ملک فتح کر کے بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں سے سلیب چھین کر لے گئے۔ ساتھ ہی فلسطین کے تمام ملک کو فتح کر کے اسکندریہ تک پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ نے ایرانیوں کی ان فتوحات کا حال سن کر بڑی خوشیاں منائیں، کیونکہ رومی اہل کتاب اور ایرانی مشرک تھے۔ مسلمانوں کو مشرکوں کے مقابلے میں اہل کتاب سے ہمدردی تھی، اس لیے اس خبر سے مسلمان رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم کی آیات نازل فرمائیں اور ان میں اطلاع دی کہ اگرچہ رومی اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سال کے بعد غالب ہو جائیں گے، اور مسلمان اس وقت مسرور ہو گئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہرقل 6 سال تک برابر فوجی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس عرصے میں اس نے اپنے ملک کے اندرونی انتظامات پر بھی پورے طور پر قابو پا لیا تھا۔ ایرانیوں کو اپنی حدود مملکت سے نکالنے اور سابقہ ہزیمتوں کا انتقام لینے کے لیے نکلا۔ بالآخر ملک شام کے میدانوں میں
رومی لشکر نے ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ ایرانی بھاگے اور کیسر روم نے اپنے علاقے ایرانیوں سے خالی کرا لینے کے علاوہ ایرانیوں کے بعد صوبوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر رومیوں نے ایرانیوں پر فتح عظیم حاصل کی، ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں نے کفار مکہ کو شکست فاش دی اور قرآن کریم کی پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ اس کے بعد بھی ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 7 ہجری کی ابتدا میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان صلح ہو گئی اور ایرانیوں نے وہ سلیب جو بیت المقدس شریف سے لے گئے تھے رومیوں کو واپس کر دی۔ اس صلح نے ہرقل کی فتوحات کو ایک طرف تو مکمل کر دیا اور دوسری طرف ایرانیوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے اور صوبے رومیوں سے واپس لے لیے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک خسرو پرویز کے پاس مدائن میں اور ہرقل کے پاس بیت المقدس میں پہنچا۔ خسرو پرویز نے آپ کے نامہ گرامی کو چاک کر دیا اور ہرقل نے تکریم و عزت کے ساتھ اس خط کو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایرانی بادشاہ کی اس حرکت نامعقول کا حال سن کر فرمایا، اس کی سلطنت بھی پارا پارا ہو جائے گی۔ خسرو پرویز نے یہی نہیں کہ آپ کے خط اور قاصد کے ساتھ گستاخی کی، بلکہ اپنے عامل بازان والی یمن کو لکھا کہ اس عربی پیغمبر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ بازان نے 2 آدمی مدینے میں بھیجے، وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خسرو پرویز کے حکم کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو یعنی خسرو پرویز، وہ رات کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ یہ دونوں جب بازان کے پاس پہنچے تو وہاں مدائن سے اطلاع پہنچ چکی تھی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ٹھیک اسی رات کا تھا جس رات کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بازان گورنر یمن مسلمان ہو گیا اور اس طرح ملک یمن میں بہت جلد اسلام پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان ہی کو یمن کا آمر رکھا۔ شرویہ کو اس قدر مہلت ہی نہ ملی کہ وہ اندرونی جھگڑوں سے فارغ ہو کر عرب اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ چند روز کے بعد اس کی جگہ اس کا کمسن بچہ تخت ایران پر بٹھایا گیا جس کا نام اردشیر تھا۔ اردشیر کو ایرانی سپہ سالار شہریار نامی نے چند مہینے کے بعد قتل کر کے خود تحت پر بیٹھ گیا۔ چند روز کے بعد ارکان سلطنت نے شہریار کو قتل کر کے شرویہ کی بہن اور خسرو پرویز کی بیٹی بوران کو تخت پر بٹھایا، جو صرف 1 سال چند ماہ حکمران رہی۔ اس کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ بوران کے بعد کئی نو عمر لڑکے اور عورتیں یکے بعد دیگر تخت نشین ہوئے۔ آخر میں یزدجر تخت نشین ہوا جس کے زمانے میں ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ کو شام کی طرف روانہ کیا تو وہ ایرانیوں سے بھی غافل نہیں تھے۔ فتنہ ارتداد کو دبانے کے بعد جب نجد و یمامہ کے حالات پر قابو پا لیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایاز بن غنم جو نجد میں مقیم تھے لکھا کہ ان مسلمانوں کو جو مرتد نہیں ہوئے اسلام پر قائم ہیں اپنے ہمراہ لے کر بالائی عراق پر حملہ آور ہوں، اور حضرت خالد بن ولید کو جو یمامہ میں مقیم تھے لکھا کہ اپنا لشکر لیے ہوئے زیریں عراق کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں سے کوچ کرنے سے پہلے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا جس میں لکھا تھا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اور یا مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو، اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ مارچ 633 عیسوی کا تیسرا ہفتہ تھا
جب حضرت خالد بن ولید نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بہت ہی تیز تھی۔ رمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا تھا اور فوج کو وہیں خیمہ زن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ رمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے بھی موجود ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ابھی کاظمہ سے دور ہی تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ ایرانیوں کی فوج کاظمہ میں خیمہ زن ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں سے اپنا رستہ بدل دیا اور یہ شتر سوار حضرت مثنیٰ کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائیں کہ ایرانیوں کی فوج کے ساتھ ان کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے حضرت خالد بن ولید کو ایک خوشخبری یہ بھی سنائی کہ ان کے لیے 8,000 کی نفری کی فوج تیار ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پیش قدمی کا رستہ اس طرح سے بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکیں، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو دور کے رستے سے جاتا دیکھ لیا اور ہرمز کو اطلاع دے دی۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ایرانی لشکر نے وہاں حضرت خالد بن ولید سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیے۔ اس طرح پانی پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید ابھی حفیر سے کچھ دور ہی تھے کہ ایک بار پھر 2 شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور حضرت خالد بن ولید کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنووں پر قابض ہو چکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پر پڑاؤ کا حکم دے دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پر پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن حضرت خالد بن ولید کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تمام لشکر سے کہو کہ دشمن اگر پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہوں۔ ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ اگر تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو کہ تم جنگ جیت گئے۔ اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مثنیٰ بن خارثہ، مزور بن عدی، حرملہ اور سلمہ 2,000 آدمی ساتھ لیے حضرت خالد بن ولید سے آ ملے۔ حضرت خالد بن ولید نے جو ایلچی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے ان کے ساتھ کیا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو کاظمہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہونا چاہیے۔ ہرمز ابھی خفیر کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں اس لیے لایا تھا کیونکہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر حفیر کی طرف گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے، تو ہرمز نے بھی اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کا بہت فکر تھا کیونکہ یہ ایران کی بادشاہی کا بہت ہی اہم اور تجارتی شہر تھا۔ ہندوستان کے تاجروں کے قافلے بھی یہی سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال بھی اسی مقام پر آیا کرتا تھا، اور ساتھ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے جو آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیزی سے نہیں چل سکتے تھے۔ 1-2 دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیر آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑ گیا، اور وہ بھی بہت تیز۔
تاکہ مسلمان ان سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ خود قلب میں رہے، دائیں اور بائیں پہلوں کی کمان عاصم بن عمرو اور عدی بن خاتم کو دی۔ عاصم بن عمرو حضرت کعکہ بن عمرو کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے، جو دراز قد، مضبوط جسم والے بڑے ہی بہادر جنگجو تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوشجان کو دی۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابلے میں آئے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ زنجیریں باندھ لیں۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بندھ جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے اور زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے۔ لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے اگر 2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے تھے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑی گئی، جنگ سلاسل یعنی زنجیروں والی لڑائی کہا جاتا ہے۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے قتل کر دیا اور اس کے محافظوں کو حضرت کعکہ بن عمرو نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں جانب سے ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی یا کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنی پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر میں بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ مسلمان گھڑ سواروں نے ایرانی پیادوں پر اس طرح سے حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں جانب دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی حضرت خالد بن ولید نے اسی طرح استعمال کیا کہ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑتا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں سستی اور تھکن کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں اور ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوں کے سالاروں قباز اور انوشجان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا بھی وہی ہو سکے جو زنجیروں میں نہیں بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت زیادہ گھڑ سوار تھے۔ قباز اور انوشجان پہلوں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراط اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا
اور حضرت خالد بن ولید نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔